الحمد لله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات آیت مبارکہ 10. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام یعنی اصلاح احوال کا کام انجام دیتے رہا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی جذبے کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے ابتدائی اس زمانے میں کہ جب یہ سلسلہ عروج پر تھا، اللہ رب العالمین نے یہ سجھایا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو کیوں نہ رمضان المبارک پر کچھ تحریر کر لیا جائے. تو 9 رمضان المبارک 1441 ہجری مورخہ 3 مئی 2020 کو میں نے کچھ نوٹس مرتب کیے تھے، تو آج میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. حمد و ثنا، عظمت و جلالت، بزرگی و کبریائی شہنشاہ عالمین اللہ تعالی کے لیے ہی سزاوار ہے، جس نے رمضان المبارک میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے جیسی تیسری عظیم عبادت فرض کی، جو یقیناً شکر گزاری کا حقیقی اظہار ہے. لا تعداد درود و سلام ہو خاتم الانبیاء والرسل، صاحب حوض کوثر، شافع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں روزے کے متعلق مسائل اور فضائل سے آشنا کیا تاکہ ہم روزے کو ڈھال بناتے ہوئے برائی، بے حیائی اور جہالت سے بچ سکیں.
عربی زبان میں صوم رک جانے، ترک کر دینے کے معنی میں مستعمل ہے، جس کی جمع صیام ہے۔ البتہ اصلاح شرع میں یہ لفظ خاص حدود و قیود کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اردو زبان میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، عربی زبان میں صوم رک جانے، ترک کر دینے کے معنی میں مستعمل ہے، جس کی جمع صیام ہے۔ البتہ اصطلاح شرع میں یہ لفظ خاص حدود و قیود کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اردو زبان میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کی رضا و خوشنودی کے خاطر بعض چیزوں کو اپنے اوپر کچھ وقت کے لیے حرام قرار دے کے اپنے آپ کو مجسم اطاعت کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم اس خالق حقیقی کا حکم ہے، لہذا بندہ ہونے کی حیثیت سے وہ بے چوں چرا اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ روزوں کے مسائل کے علاوہ اس کی اسی حقیقت کی فی الوقت وضاحت مقصود ہے تاکہ عبادت کے ظاہری ڈھانچے کے علاوہ اس کی اصل روح کو آشکار کیا جا سکے۔ میں آپ کے سب کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کا ظاہری ڈھانچہ کسے کہتے ہیں اور اس کی روح کیا ہوتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اور نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جیسے کہ یہ گھڑی آویزہ ہے، اس گھڑی کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے کہ اس کے اندر نمبر بھی موجود ہیں، سوئیاں بھی موجود ہیں، اور ایک اس کی روح ہے، وہ یہ کہ ہم اس سے صحیح وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر یہ گھڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کا ظاہری ڈھانچہ تو موجود رہے گا لیکن یہ وقت صحیح نہیں دے سکے گی، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ تو عبادات کی روح کیا ہے، یہ اصل میں سمجھانا مقصد ہے۔ عبادات کی روح کیا ہے، وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو ہی پیدا کیا۔ غرض و غایت یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور یہی روزے کے متعلق فرمایا لعلکم تتقون۔ غرض و غایت کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اگر وہ روح ختم ہو جائے تو اس ظاہری ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا ہر ایک مسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اس کا منتظر رہتا ہے۔ وہ رجب اور شعبان کا ایک ایک دن گن گن کر گزارتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جانے سے اس کی تو عید ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں فصلوں کے لیے موسم بنائے ہیں، یعنی فصلوں کے لیے خاص موسم بنائے ہیں، جب کسان ان اوقات اور مہینوں کا خیال رکھتے ہوئے بیج بوتا ہے تو فصل پروان چڑھتی ہے، بصورت دیگر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح
روحانی تسکین کے بعض دینی امور کی انجام دہی کے لیے بھی ہمارے رب کی جانب سے خاص موسم و ایام مقرر ہیں، جس کے باعث مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ان اوقات اور ایام سے صرف نظر کرنا ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلا جس طرح جمعے کی ادائیگی کے لیے خاص دن مقرر ہے، حج کے لیے مخصوص مہینہ اور خاص ایام منتخب ہیں، وقوف عرفہ کا دن متعین ہے، بالکل اسی طرح روزوں کے لیے بھی ہمارے مالک نے ہمیں نزول قرآن مجید کا خاص مہینہ رمضان المبارک بطور تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ذیشان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورۃ البقرہ نشان آیا 185۔ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن عزیز جس میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے ایام میں روزے رکھ کر ماہ رمضان کی گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تم کو بخشی ہے اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے تاکہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے، اس کا شکر بجا لانے، اپنا احتساب کرنے اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر انعام ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے بندوں کی جانب سے روزہ رکھنا بندگی کے عملی اعتراف کا نام ہے۔ روزے کی پرمشقت تربیت دلوں میں نرمی، جگر گدازی پیدا کرتی ہے تاکہ ایمانی کیفیات کے احساس و جذبہ شکر سے اس کا دل اللہ تعالی کے خوف سے دہل جائے۔ نفسیاتی اعتبار سے جب کوئی بندہ عجز اور انکساری کی اس حالت میں ہو تو اپنے رب کی عبادت سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میں اس کی دل کی دھڑکنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے خوف سے اس کے بدن میں کپ کپی پیدا ہوتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اپنے وجود کو بالکل عاجز اور چھوٹا تصور کرتا ہے۔ الغرض ہدایت ربانی کا حصول، ذکر و فکر کی شعوری خلوت اختیار کرنے، اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑانے اور ہر آن اپنے رب کو یاد کرنے سے ہی ممکن ہے۔ لہذا اس مقدس مہینے میں سوشل میڈیا کے ہنگاموں، ٹی وی پروگرامز کے شور و غل، بلا مقصد انٹرنیٹ پر سرفنگ یا چیٹنگ، فیس بک پر تضییع اوقات، واٹس ایپ کے بے ہنگم پیغامات اور ویڈیوز سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دور رکھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ ویغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم اخرجہ النسائی 2106 و احمد 7148۔ یقیناً تم پر بابرکت ماہ رمضان آن پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ البتہ جو شخص اس میں عبادت کرنے سے محروم کر دیا گیا یقیناً وہ ناکام و نامراد رہا۔ اے ایمان والوں، ایک مرتبہ پھر اپنی باکمال رحمتوں، بھرپور برکتوں، نہایت شان و جمال کے ساتھ ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فکن ہونے کو ہے۔ اس ماہ کا ہر روز روز سعید جبکہ ہر شب شب مبارکہ ہے۔ یہ مہینہ ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی سالانہ تربیت، خود انضباطی یعنی سیلف ڈسپلن کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ شکر و صبر، موت سے پہلے موت کی فکر کو برانگیختہ کرنے اور اللہ تعالی کی جانب سے اپنے بندے کو شفقت سے پکارنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر أبصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة أخرجه الترمذي 682 وابن ماجہ 1642 سند حسن۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تمام سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور ایک پکارنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور اے شر کے متلاشی اب تو باز آ جا، اور اللہ تعالی جہنم سے رمضان کے ہر روز بہت سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے اور ہر رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بندے مومن کی اپنے پروردگار کی بندگی، یعنی بندے مومن کی اپنے پروردگار کی بندگی کی دیوانہ وار جستجو و طلب اس کی زندگی کی اصل بھوک و پیاس ہے۔ اللہ عز و جل کی خوشنودی ہی حقیقی اعتبار سے دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے تری کا باعث ہے۔ یہ ماہ مقدس اپنی ذات کے بجائے اللہ تعالی کے لیے جینے کے عزم اختیار کے باوجود بے اختیاری باخوراک زندگی کے بعد بے خوراکی کے تجربے، صبر و برداشت کی تربیت، عجز و انکساری اختیار کرنے کے حصول کا مہینہ ہے۔ الغرض اللہ رب العزت کے منتخب بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے
کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضاجوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور ضروری مطالبات ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا پروردگار، خالق، مالک، مقصود و مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، صحیح مسلم۔ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیانی زمانے کے تمام گناہوں کو ملا دیتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اور اس پر سرکشی اللہ تعالی سے بے خوفی کی واضح دلیل ہے۔ اس کے برعکس عبادت انتہائی خشوع، خضوع اور عاجزی پیدا کرتی ہے، لہذا رمضان المبارک کی عبادات کے بعد کیفیات سے بھری ہوئی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اپنے گناہوں پر صدق دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو منا لیجیے، کیونکہ وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے سورۃ البقرہ میں رمضان اور روزے کے درمیان ذکر اللہ تعالی نے اس کی یقین دہانی کرائی، یعنی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے سورۃ البقرہ میں رمضان اور روزے کے دوران ذکر اللہ تعالی نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ البقرہ۔ اور اے رسول، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں دور ہوں یا نزدیک، تو کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں وہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ انہیں دعا کی قبولیت کے ساتھ ہدایت بھی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحیح مسلم۔ آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے نفس، اس کی اولاد اور پڑوسی میں ہے، البتہ نماز، روزہ اور صدقہ، معروف کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مومن کے لیے آزمائش ایک ربانی تجربہ ہے، وہ اس کی حساسیت میں اضافے کا موجب ہے، لہذا اس دوران ذکر، دعا اور دیگر عبادات کرتے ہوئے جو الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ محض رٹے رٹائے الفاظ کی تکرار نہیں ہوتی، بلکہ وہ جملے اعلیٰ تخلیقی نوعیت کے باعث، یعنی اعلیٰ تخلیقی نوعیت کی دعا کے باعث بن جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو خود سننا محبوب ہے۔ یعنی مومن کے لیے آزمائش ایک ربانی تجربہ ہے، وہ اس کی حساسیت میں اضافے کا موجب ہے، لہذا اس دوران ذکر، دعا اور دیگر عبادات کرتے ہوئے جو الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ محض رٹے رٹائے الفاظ کی تکرار نہیں ہوتی، بلکہ وہ جملے اعلیٰ تخلیقی نوعیت کی دعا کا باعث بن جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو خود سننا محبوب ہوتا ہے۔
الغرض اسلامی عبادات آدمی کے لیے روحانی غسل کا کام کرتی ہیں، جو اسے بے اعترافی سے اعتراف، احسان فراموشی سے احسان مندی کا سبق پڑھاتے ہوئے بار بار دھو کر پاک و صاف کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کے ذریعے، یہ اس لیے کہ تاکہ تم روزوں کے ذریعے متقی بن جاؤ۔ الغرض روزہ ہر دور میں شریعت الہی میں شامل رہا ہے، لہذا روزہ رکھنا اپنے آپ کو شاندار تاریخی تسلسل سے جوڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے دار کے لیے یہ بات نہایت فرحت بخش ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ روز اول سے اللہ والوں میں جاری و ساری ہے۔ صوم شکر اور تقوی کی تربیت دیتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایک مستقل اصول ہے، اور روزہ اس اصول کا ایک سبق ہے۔ البتہ جو روزہ اللہ کے مسلم میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر و تقوی پیدا کر دے تو یقیناً یہی روزہ بارگاہ الہی میں مطلوب ہے۔ عام حالات میں پانی اور کھانے جیسی عظیم نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، البتہ پورا دن بھوک و پیاس میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے مستفید ہونا رب العالمین کے شکر کا بے پناہ جذبہ ابھارتا ہے۔ نتیجتاً روزے دار میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کا عہد کرتے ہوئے اس کے احکامات کو بجا لانے کا عزم صمیم کرتا ہے۔ روزے میں کھانے پینے اور جبلی تقاضوں سے امتناع در حقیقت اللہ عز و جل کو اپنے اوپر ہر لحظہ و آن نگراں جاننے اور ماننے کی ایک مشق ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے نفس کو محکوم کر کے اس پر بادشاہت کرنے جیسے عمل سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ حیوانی جبلتوں کو مغلوب کر کے اسے اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت کا علم ہو جاتا ہے، جو ہر موقع پر اس کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ جو حلال کھانا چھوڑ دے بھلا وہ کیسے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھا سکتا ہے؟ جو پاکیزہ مشروبات سے رک جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کی آبرو کو تار تار کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ جو خود اپنی جائز جسمانی خواہشات سے باز آ جائے وہ کیوں کر کسی کی عفت و عصمت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ الغرض روزے کی صورت میں چند چیزوں کا چھوڑنا ایمان والوں کے لیے رب کی نافرمانی کو ترک کرنے اور اپنے مالک کی ناپسندیدگی سے بچنے کی جہد مسلسل میں کامیابی کا ضامن ثابت ہوتا ہے، جس کے باعث اس کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتوں اور ابدی حیات طیبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك
وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ أَخْرَجَهُ البخاری ومسلم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے، اس لیے کہ وہ یقیناً میرے لیے ہیں، لہذا میں ہی خاص طور پر ان کی جزا دوں گا۔ برائیوں سے بچانے کے باعث روزے ڈھال ہیں، لہذا اگر کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور چیخنے چلانے سے بھی اجتناب کرے۔ پھر اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑے جھگڑے تو نہ تو وہ برا بھلا کہنے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، یعنی کہ نہ تو وہ برا بھلا کہے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، بلکہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس کے باعث اسے خوشی میسر آتی ہے۔ ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ روزہ کھولنا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اس کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزوں کے اجر و ثواب، اجر و انعام کے باعث شادہ اور فرحاں ہوگا۔ بھوک، نقاہت، پیاس کی شدت، طبیعت میں تیزی، چڑچڑاہٹ کے باعث بعض لوگ روزے سے حصول تقوی کے بجائے اسے بھڑکانے کا موجب قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں سے بد مزاجی کرتے ہیں، بچوں پر خفا ہوتے ہیں، زیر دست کام کرنے والوں کو ذرا ذرا بات پر جھڑکتے ہیں، ملازمین سے دشنام درازی کرتے ہیں، اور اس کے پڑوسیوں دکانداروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض موقعوں پر وہ اپنے آپ سے کمزور کو مار پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھا کر تسلی دے دیتے ہیں کہ روزے میں ایسا ہو ہی جاتا، روزے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی روزے کو بھڑکانے کا موجب قرار دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا تھا کہ روزے کو اشتعال کا بہانہ بنانے کے بجائے اسے ڈھال کے طور پر استعمال کریں۔ جہاں کہیں اشتعال کی وجہ سے غیر معمولی حالات کا سامنا ہو تو فوراً اس بات کو یاد کرے اور بیان کرے کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں۔ لہذا ہر روزے دار غصے اور اشتعال کے موقع پر یاد دہانی کا یہی طریقہ اختیار کر لے تو وہ آخر کار اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ شیطان کے مقابلے میں فتح کا یہ احساس اس کے لیے برتری اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ روزے کا یہ سبق اس کے لیے ہمیشہ کی یاد دہانی اور اصلاح کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ نتیجتاً وہ بے موقع غصہ کرنے اور بے وقت اشتعال میں آنے سے باز رہے گا۔ غیر شریفانہ اقوال و افعال، غیر شریفانہ اقوال و افعال کے رویوں کی پرہیز ہی در حقیقت روزوں کی اصل روح ہے۔ غیر شریفانہ اقوال و افعال کے رویوں کی پرہیز ہی در حقیقت روزے کی اصل روح ہے۔ صبر و تحمل کی اس زندگی کو خود اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام ہی صوم ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ صبر و تحمل کی اس زندگی کو خود اپنے ارادے سے اختیار کا نام ہی در حقیقت صوم ہے۔
جہاں لوگ بحالت مجبوری برداشت کرتے ہیں، جہاں لوگ بحالت مجبوری برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں روزے دار اپنے پورے اختیار کے ساتھ اس پسندیدہ طرز زندگی کو اپنانے کے لیے باقاعدہ مشقوں میں مصروف عمل ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو لوگ دباؤ میں آ کر چھوڑتے ہیں، انہی چیزوں کو یہ اللہ کا بندہ اصول کی خاطر خیر بات کہہ دیتا ہے۔ جس صابرانہ روش کو لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس صبر و استقامت کو یہ اللہ کا محبوب اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنا لیتا ہے۔ الغرض روزہ کوئی بے روح رسم نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ تربیت ہے جس کا تعلق ایمان والوں کی پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، صحیح البخاری۔ جو شخص غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے، جو شخص غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً حقیقت کے خلاف قول و فعل اور رویہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اور سے سنیں، کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً حقیقت کے خلاف قول و فعل اور رویہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ دوبارہ سنیں جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کا یا کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً حقیقت کے خلاف قول فعل اور رویہ جھوٹ کہلاتا ہے، جو صداقت کی ضد ہے، جو صداقت کی ضد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلط گوئی یعنی جھوٹ بولنا اور غلط کاری یعنی اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ جو کسی بھی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً حقیقت کے خلاف قول فعل اور رویہ جھوٹ کہلاتا ہے، جو صداقت کی ضد ہے۔ البتہ صدق یعنی سچائی، قول و فعل اور ارادے، یہ تینوں کی مطابقت کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی جب قول فعل اور ارادہ تینوں کے اندر مطابقت پیدا ہو تو اسے سچ بولتے ہیں، اسے صدق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کے منہ سے کوئی بھی بات صداقت کے خلاف ادا نہ ہو، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد بھی نہ ہو، اور وہ اپنی ہر بات کو نبھا دے، اپنی ہر بات کو نبھا دے، تو یہی در حقیقت زبان اور عمل کی سچائی ہے، جس کے ساتھ نیت اور ارادے کی سچائی بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے۔ جس طرح دل سے ایمان کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے کلمے کی ادائیگی بے فائدہ عمل ہے، بالکل اسی طرح اپنی اصل روح کے بغیر روزہ رکھنا اور اس جیسی تمام عبادات ادا کرنا حقیقی فائدہ نہیں دے سکتی۔ محض بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے ڈر دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈر پیدا ہو۔ جس طرح دل سے ایمان کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے کلمے کی ادائیگی بے فائدہ عمل ہے، بالکل اسی طرح اپنی اصل روح کے بغیر روزہ رکھنا اور اس جیسی تمام عبادات ادا کرنا حقیقی فائدہ نہیں دے سکتی۔ محض بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری
اور اس کا ڈر دلوں میں پیدا ہونا یعنی مقصود ہے. یعنی اللہ کا ڈر اگر دلوں میں نہیں ہے تو ایسی عبادات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا. جب بعض لوگوں کا روزہ ان کے لیے کھانے پینے اور دیگر مشاغل سے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو وہ ان محرومیوں کا مداوع کرنے کے لیے تاش، لیڈو اور کیرم کھیلنے، ناول افسانے اور ڈائجسٹ پڑھنے، نغمے، غزلیں اور قوالیاں سننے، ڈرامے، ویڈیوز اور فلمیں دیکھنے جیسی دلچسپیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. کیا دلچسپیاں ڈھونڈتے ہیں؟ جب بعض لوگوں کا روزہ ان کے لیے کھانے پینے اور دیگر مشاغل سے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو وہ ان محرومیوں کا مداوع کرنے کے لیے تاش، لیڈو اور کیرم کھیلنے، ناول افسانے اور ڈائجسٹ پڑھنے، نغمے، غزلیں اور قوالیاں سننے، ڈرامے، ویڈیوز اور فلمیں دیکھنے جیسی دلچسپیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوستوں میں کہیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگتے ہیں. بھوک میں غیبت کر کے خالی پیٹ اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے میں انہیں بڑی لذت ملتی ہے. دروغ گوئی، طعن و طنز، تعیب و تنقیص اور ایک دوسرے کی ہجوں کے ساتھ ہی مؤذن کی اذان سن کر عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے یعنی نماز کے اختتام تک پرہیز شروع کر دیتے ہیں. آدمی کے اندر ناپسندیدہ نفسیاتی جذبات بالعموم پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا حسد، غصہ، نفرت، بغض، غرور، تکبر، خود غرضی، مفاد پرستی وغیرہ. بعض موقعوں پر یہ جذبات ابھارتے ہیں اور آدمی کو اپنی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں. اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان والا اسی پرہیزگاری کے اصول پر عمل کرے جس کی تربیت ایک انتہائی شاندار الہی کورس کے ذریعے سے اسے رمضان کے مہینے میں دی گئی تھی. اللہ کے بندوں، ان قبیح افعال سے بہتر ہے کہ آدمی خاموشی کو روزے کا ادب سمجھتے ہوئے کم سے کم اناپ شناپ الٹی سیدھی لایانی گفتگو سے محتاط رہے. نیز جھوٹ، غیبت اور بہتان کے معاملے میں تو کوئی لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالے. دوبارہ سنو، اللہ کے بندوں، ان قبیح افعال سے بہتر ہے کہ آدمی خاموشی کو روزے کا ادب سمجھتے ہوئے کم سے کم اناپ شناپ الٹی سیدھی لایانی گفتگو سے محتاط رہے. نیز جھوٹ، غیبت اور بہتان کے معاملے میں تو کوئی لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالے. لہذا یاد رکھیے، روزے میں کھانے پینے کا علامتی ترک اس بات کا سبب ہے کہ آدمی ہر قسم کے جھوٹ، ظلم، ناانصافی اور برائی کو چھوڑ دے. وہ کرپشن، بھتہ خوری، رشوت، تاوان، زمینوں پر ناجائز تسلط، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی تمام معاملات میں اخلاقی پابندی کا طریقہ کار اختیار کرے. پھر دوبارہ لہذا یاد رکھیے، روزے میں کھانے پینے کا علامتی ترک اس بات کا سبب ہے کہ آدمی ہر قسم کے جھوٹ، ظلم، ناانصافی اور برائی کو چھوڑ دے. وہ کرپشن، بھتہ خوری، رشوت، تاوان، زمینوں پر ناجائز تسلط، دہشت گردی اور قتل و غارت گری سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات میں اخلاقی پابندی کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ یہ اخلاقی مطالبات بھی عبادات جتنے ہی اہم ہیں. بالخصوص روزے جیسی عظیم عبادت کا مقصد ہی لوگوں کو ان اخلاقی مطالبات کی انجام دہی کے لیے تیار کرنا ہے. بصورت دیگر جس معاشرے میں مذکورہ کبھی عادات جڑ پکڑ لیں تو یاد رکھیں کہ اس معاشرے کے لوگ کتنے ہی روزہ رکھ لیں، اللہ کے ہاں ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ بروز قیامت ان کے منہ پر مار دیا جائے گا. کیونکہ مستقل فسق و فجور میں مبتلا سرکش شخص سچا روزے دار ہرگز نہیں ہو سکتا.
اس قسم کا روزہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھا جبکہ اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اسے افطار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، اخرجہ النسائی وابن ماجہ واحمد، سندہ حسن۔ بہت سے روزے دار اپنے روزوں سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اور بہت سے راتوں کو جاگ کر قیام کرنے والوں کی تھکان کے سوا کچھ میسر نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے رمضان کو خوب کمانے، خوب کھانے، مزہ اڑانے، بہار لٹانے، لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس سے جو خلا پیٹ میں ہوتا ہے، بس ان کے زیادہ تر اوقات اس منصوبے میں گزرتے ہیں کہ کن کن نعمتوں سے اس خلا کو پر کیا جائے۔ افطار پارٹیوں میں انواع اقسام کے کھانوں سے نفس کی تربیت کے بجائے محض اس کی پرورش پر توجہ مرکوز رہتی ہے۔ ذکر و اذکار کے بجائے زیادہ تر وقت افطار کی تیاریوں میں صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا اپنے آپ میں کام کرنے کی صلاحیت باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا چاہیے۔ البتہ اسے جینے کا مقصد ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ گھر والوں کی جانب سے دسترخوان پر بغیر کسی خاص اہتمام کے جو کچھ مل جائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صبر و شکر کے ساتھ پسند نہ ہوتے ہوئے بھی گزارا کر لینا چاہیے۔ اس بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو اپنے نفس کو پالنے فربا کرنے کے بجائے غریبوں محتاجوں کی مدد کیجیے اور ان کے کھانے پینے پر خرچ کیجیے تاکہ آپ صحیح معنوں میں روزے کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان، اخرجہ احمد والطبرانی والحاکم۔ روزے اور قرآن عزیز بروز قیامت بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور خواہشات سے باز رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے دور رکھا تو لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، پھر ان دونوں کی سفارش بارگاہ الہی میں قبول کر لی جائے گی۔ اے ایمان والوں، روزوں اور قرآن مجید کا بہت گہرا تعلق ہے، لہذا رمضان المبارک کے اوقات و ایام بہت قیمتی ہیں، نہ جانے آئندہ سال زندگی ساتھ دے یا نہ دے، لہذا اللہ کے لیے ان کی قدر کیجیے۔ فرصت اور صحت کو غنیمت جانتے ہوئے نزول قرآن مجید کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کیجیے، اس پر غور و خوض میں وقت لگائیے اور کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ یا عبداللہ هذا خیر فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن كان من اہل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن كان من اہل الصيام دعی من باب الصيام وباب الريان فقال ابو بکر ما هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله قال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بکر اخرجہ البخاری۔ جو شخص جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔
اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، خوش آمدید غرضیہ کے نمازی کو نماز کے دروازے سے، مجاہد کو جہاد کے دروازے سے، صدقہ دینے والے کو صدقے کے دروازے سے، اور روزے دار کو ریان کے دروازے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہر دروازے سے بلانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں، تو پھر کیا کوئی ایسا شخص ہے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے تم بھی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شاندار استقبال ان بندوں کو میسر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شاندار استقبال ان بندوں کو میسر آئے گا جو جوڑا جوڑا نیکیاں کریں، بھلائی کے ہر پہلو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بجا لانے کی پیش رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شاندار استقبال ان بندوں کو میسر آئے گا جو جوڑا جوڑا نیکیاں کریں، بھلائی کے ہر پہلو کو ڈھونڈ کر بجا لانے کے لیے پیش رہیں، نماز پر مداومت، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد، صدقہ و خیرات، روزے، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ سچائی، دیانتداری، صبر و تحمل، بردباری، عہد کی پابندی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، فواحش سے اجتناب، منکرات سے گریز اور حق پر استقامت جیسے اوصاف حمیدہ نہ ہو تو تقوی و پرہیزگاری کی معنویت معدوم ہو کر رہ جاتی ہے، جو در حقیقت تمام عبادات کی اصل یعنی روح ہے۔ قرآن مجید کا حقیقی فیض اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے خاص ہے جن کے اندر تقوی کی روح اور روزے کی عبادت اور اس تقوی کی تربیت کا نہایت یعنی اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا حقیقی فیض اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے ہے جن کے اندر تقوی کی روح اور روزے کی عبادت اس تقوی کی تربیت کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری چیزیں یعنی کھانے پینے کو چھوڑ دینا نہایت قابل آفرین ہے، یہ مشقت طلب عبادت رمضان میں اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ ہم معمول کے حالات میں یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر آسان زندگی سے نوازا ہے۔ کھانے پینے سے روک دینا بظاہر قابل فہم نہیں ہے، البتہ یہ انتہائی چیزیں ہیں جس سے کسی شخص کو روکا جائے۔ دراصل اس بات سے روزے دار کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے تمہیں ہر صورت میں باز آ جانا چاہیے، چاہے اس فہرست میں تمہاری انتہائی ضروری چیزیں ہی شامل کیوں نہ کر دی جائیں، خواہ یہ امر تمہارے ذوق، شوق اور عادتوں پر کتنا ہی برا گراں کیوں نہ گزرے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ روزہ محض اپنے معاشرتی تمدن اور رسم و رواج کے زیر اثر آنے کے باعث رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کیا صورتحال ہے؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ روزہ محض اپنے معاشرتی تمدن اور رسم و رواج کے زیر اثر آنے کے باعث رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر، دوست، احباب اور ملنے جلنے والوں کی ملامت سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں، اور بسا اوقات اپنی دینداری کا بھرم رکھنے کے لیے یہ مشقت اٹھاتے ہیں، غرض یہ کہ روزے کی یہ عظیم عبادت ریاکاری کے باعث برباد کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے ایمان جانتے اور نیکی سمجھتے ہوئے رکھے تو اس کے لیے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس شخص نے
شب قدر میں قیام ایمان جانتے اور نیکی سمجھتے ہوئے کیا تو اس کے لیے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جس نے قیام رمضان ایمان جانتے اور نیکی سمجھتے ہوئے کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیکی سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اس کی راتوں میں اللہ کے سامنے عزم و انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا اور قیام شب قدر اور دیگر اعمال صالحہ کو دل کی سچائی زبان کی گواہی کے ساتھ انجام دینا، ابدیت کے احساس کو بیدار کرنا جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ وہ اس کے باعث اپنے بندے کی لغزشوں سے صرف نظر کرتا اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے برعکس کسی شخص میں عبادت مزید کا جذبہ نہ پایا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ابھی تک عبادت الہی کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ لہذا جو عمل بھی آپ کریں خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، اپنے آپ پر بھی وعدے کرتے رہیں کہ یہ عمل ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔ ریاکاری شرک ہے اور دکھاوا کرنے والوں کا انجام آخرت میں بہت ہی ہولناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي غيري تركته وشركه، صحیح مسلم۔ میں تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو شخص بھی ایسا عمل کرے جس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ البتہ صوم و صلاۃ کا معاملہ ہو یا تلاوت قرآن مجید کا، میدان کارزار ہو یا تعلیم و تعلم، مرحلہ شہادت ہو یا شعبہ انفاق، اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھیے۔ دوبارہ سنیں، البتہ صوم و صلاۃ کا معاملہ ہو یا تلاوت قرآن مجید کا، میدان کارزار ہو یا تعلیم و تعلم، مرحلہ شہادت ہو یا شعبہ انفاق، اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھیے۔ نمود و نمائش سے اجتناب کیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس شخص ہی کے حصے میں آئے گی جو اپنے داخلی ارادے اور احساس کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ریاکاری کے احساس کو ختم کرنے کا بہترین حل نفلی روزوں میں مضمر ہے، لہذا فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من ريح المرسلة، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں تو آپ نہایت سخاوت کیا کرتے۔ جس وقت جبریل آپ سے ملاقات کرتے اور جبریل علیہ السلام تو رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کیا کرتے تو قرآن مجید کا باہم درس و تدریس کیا کرتے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے تمام معاملات میں تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مال اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لیے اس کے ذریعے سے اپنے بیجا خواہشات کی تکمیل کریں، بلکہ خدمت انسانیت اس کا بہترین مصرف ہے، بلکہ خدمت انسانیت اس کا بہترین مصرف ہے۔ ہمیں مال ذاتی آرزویں پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ بھلائی کے لیے مہیا کیا گیا۔ ہمیں مال کس لیے مہیا کیا گیا ہے؟ بھلائی کرنے کے لیے۔ اسلام میں ایک ذمہ داری ہمیں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تفویض کی گئی ہے
جبکہ دوسری ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نسبت سے عائد کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل کی نسبت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت گزار بن جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نسبت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انسانیت کے خیر خواہ بنیں اور ہر موقع پر ان کے کام آئیں۔ الغرض یہ کہ یہ جو تحریر ہے وہ تقریباً 30 صفحات کے اوپر ہے، جس میں سے 20 صفحات میں نے پڑھ دیے ہیں، اور وقت جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ تو وقت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں عمران بھائی؟ پڑھ دوں؟ جزاک اللہ خیر۔ بعض لوگ یہ جو حدیث آپ نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کس قدر سخی ہو جایا کرتے ہیں، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مال اس لیے نہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل کریں، بلکہ خدمت انسانیت اس کا بہترین مصرف ہے۔ ہمیں مال ذاتی آرزوئیں پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ بھلائی کمانے کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اسلام ایک ذمہ داری ہمیں اللہ کی نسبت سے تفویض کی گئی ہے، جبکہ دوسری اللہ کے بندوں کی نسبت سے عائد کی گئی۔ اللہ عز و جل کی نسبت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت گزار بندے بن جائیں، جبکہ اللہ کے بندوں کی نسبت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انسانیت کے خیر خواہ بنیں اور ہر موقع پر ان کے کام آئیں۔ بعض لوگ اس خام خیالی میں ہیں کہ ہماری جان اور مال کا استعمال کا مصرف محض ہم اور ہمارے بیوی بچے ہیں، اور وہ اپنا سرمایہ ذاتی حوصلوں کی تسکین اور تمناؤں کی بجاوری میں لٹا کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ اس کائنات کے پروردگار کا فرمان ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، سورۃ البقرہ۔ اے رسول، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہو تو اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کے اصل مستحق تمہارے والدین، تمہارے قریبی رشتہ دار، یتیم بچے، مساکین اور مسافر ہیں، اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہوگا اور وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، لہذا ضائع بھی نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، ماہ رمضان ہمدردی اور ایثار کا مہینہ ہے، لہذا اپنے والدین سے شفقت، مہربانی اور حسن سلوک سے پیش آئیں، انہیں نہایت محبت سے خصوصی تحائف پیش کیجیے، دادا دادی، نانا نانی کو بھی نظر انداز نہ کیجیے، اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیجیے، البتہ اپنے آپ پر بلا ضرورت خرچ کرنا اور غیروں پر خرچ کرنا ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے۔ اپنے آپ پر خرچ کرنا اور غیروں پر خرچ کرنا ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے۔ اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دنیا کے ظاہر نظر آنے والی اور آخرت کی نہ نظر آنے والی نعمتوں کے درمیان، دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا کہ دنیا کی ظاہری نظر آنے والی اور آخرت کی نہ نظر آنے والی نعمتوں کے درمیان۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات جو چیزیں ہمارے لیے بظاہر ناپسندیدہ ہوں وہی اللہ کی نظر میں بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، نیز کبھی اس کا بھی امکان ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں پسندیدہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برائی ہوں، کیونکہ اس کا فائدہ اسی فانی دنیا میں ہے، جبکہ ہمیں
اس سے آخرت میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین 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 قیل یا رسول اللہ انك حين صعدت المنبر فقلت آمین 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 قال ان جبريل اتاني فقال من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فعبده الله قل آمین فقلت آمین ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فعبده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فعبده الله قل آمين فقلت آمين۔ صحیح ابن حبان سندہ حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول جب منبر پر آپ چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جس نے ماہ رمضان پانے کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم واصل ہوا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبریل نے کہا آپ آمین کہہ دیجئے، میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا اور جس شخص نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی کو پانے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ واصل جہنم ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبریل نے کہا آپ آمین کہہ دیجئے، میں نے کہا آمین۔ جبریل نے کہا اور جس شخص نے آپ کا ذکر کیا اور آپ پر درود نہ پڑھا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ واصل جہنم ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے کہا آپ آمین کہہ دیجئے، میں نے کہا آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک، صحیح مسلم۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہو۔ اے لوگوں اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بھائی بہنوں اور چچا پھوپھی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی اور خالہ ماموں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، سورۃ النساء۔ اور اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ہم نشین، مسافر اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور اترانے والا ہے۔ انفاق کی فطری ترتیب یہی ہے کہ پہلے اپنے قریبی ضرورت مند رشتہ داروں سے ابتدا کی جائے، پڑوسی رشتہ داروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، یتیموں اور مساکین پر خرچ کرنا بھی نیک عمل ہے، جو مسافر کسی بھی بستی میں پہنچ جائے وہ بھی ضرورت مند ہونے کی صورت میں مدد کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ الانسان۔ اور جو کھانے کی خواہش رکھتے ہوئے اپنا کھانا مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، سورۃ البلد۔ لیکن وہ گھاٹی سے ہو کر نہ نکلا، اور اے رسول آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرانا،
یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو یا خواب نشین محتاج کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ سورۃ الفجر۔ اور جب اسے آزماتا ہے اور اس پر روزے تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ بلا وجہ ہرگز ایسا نہیں کرتا، بلکہ ایسا اسی وقت کرتا ہے جب تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعه السبابہ والوسطى صحیح البخاری۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا يفطر به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسعر الناس صحیح البخاری۔ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجور لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستغنی کر دے، نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دے دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما اوتى منه المسكين واليتيم وابن السبيل صحیح البخاری۔ یہ مال ایک میٹھی سبزی ہے تو اس مسلم کا مال کتنا ہی اچھا ہے جس مال سے وہ مسکین کو بھی دیتا ہے، یتیم کو بھی دیتا ہے اور مسافر کو بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك صحیح مسلم۔ اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ اے لوگوں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی کی دین ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اسی کا ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے بندوں سے ہمدردی کا تعلق رکھتے ہوئے اس بات کا عملی مظاہرہ کرے کہ سب کچھ اور رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ جہاں ایک طریقے سے خدمت انسانیت ہے وہاں دوسرے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا، تم لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الرحمن جو سراسر رحمت ہے اور الرحیم جس کی شفقت ابدی ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنانا زمین والوں پر رحم کرنے کی صورت نہیں ممکن ہے۔ اور اصول زندگی بھی در حقیقت نظام رحم پر قائم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، لہذا ہمیں زمین والوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ برتاؤ ہماری روحانی تسلیم کا باعث بنے گا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجد فی العشر الاواخر ما لا یشتہل فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر محنت شاقہ سے عبادت کیا کرتے اس طرح کی ریاضت آپ اس کے علاوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اس قدر محنت، ذکر الہی میں مشغولیت، اعمال صالحہ کی کثرت کرنا، ان تمام ایام میں اہل اسلام کو خیر و بھلائی میں آگے بڑھنے، تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہنے، عبادات کے لیے کمر بستہ ہونے اور انفاق فی سبیل اللہ کی غیر معمولی رغبت پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے اپنی محبت بھرے اعلیٰ جذبات رکھتا ہے تو وہ فرض سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کچھ احسان کرنے کی طلب رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندے کا یہ احساس انتہائی شدت سے اپنے رب کے بارے میں بھی ابھر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فرض کے علاوہ کچھ مزید نوافل ادا کر کے اپنے پروردگار کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے۔ مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر في رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں فروکش ہو جایا کرتے تھے اور آپ فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، صحیح البخاری۔ اعتکاف در حقیقت روزے کا منتہائے کمال ہے۔ یہ اعمال صالحہ کو خلوت میں انجام دینے کی اور زیادہ بہترین صورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو اس کی بندگی کی یہ توفیق مل جاتی ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر دنیا سے الگ ہونے، اپنوں سے رابطہ منقطع کرنے اور اللہ کے لیے اس کے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی ناگزیر ضرورت کے مسجد سے باہر بھی نہیں نکلتا۔ وہ روزے کی پابند زندگی پر مزید پابندیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ روزے کی پابند زندگی پر مزید پابندیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اپنا گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور کاروبار، حتیٰ کہ اپنی جسمانی خواہشات سمیت دنیا کی تمام ترغیبات چھوڑتے ہوئے سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس کی صبح و شام نہایت یکسوئی کے سے اللہ کی یاد اور اس کی اہتمام کے ساتھ اس کی کتاب کی تلاوت اور اس کو بھرپور توجہ سے سمجھ کر پڑھنے، نماز و نوافل کی ادائیگی میں گزرنے لگتی ہیں۔ اس کی صبح و شام نہایت یکسوئی سے اللہ کی یاد اور اہتمام کے ساتھ اس کی کتاب کی تلاوت اور اس کو بھرپور توجہ سے سمجھ کر پڑھنے، نماز و نوافل کی ادائیگی میں گزرنے لگتی ہیں۔ اعتکاف سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ساری زندگی اس طرح گزار دی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو، مگر اس کی نوازش ہے کہ اس نے اس عبادت کو ہم پر فرض نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے کرنے پر مجبور کیا۔ ہمارا رب تو بس ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم میری تمام نعمتوں سے فیضیاب ہو، لیکن مجھے مت بھولو۔ ہمارا رب تو بس ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم میری تمام نعمتوں سے فیضیاب ہو، لیکن مجھے مت بھولو۔ شادی بیاہ کرو، بیوی بچوں کی خوشیاں سمیٹو، تجارت یا ملازمت کے ذریعے رزق حلال کماؤ، دنیا کی زیب و زینت سے بقدر ضرورت محفوظ ہو، مگر یہ نعمتیں مہیا کرنے والے کو یاد رکھو، کیونکہ تم لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رب کو بھول جانے کے باعث بروز قیامت سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ سورة الدخان۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو بدعمالی کے انجام سے ڈرائیں۔ بے شک ہم پہلے بھی ڈراتے رہے ہیں۔ اسی رات کو
نظام کائنات کے سلسلے میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح اس رات کو ہم نے اپنے پاس سے یہ حکم یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور بے شک اسی مقصد یعنی ڈرانے ہی کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ اے رسول، اس کتاب کا نزول آپ کے رب کی طرف سے دنیا والوں پر ایک بڑی رحمت ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہذا شب قدر کی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیجیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ رأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ باسناد صحیح۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیں کہ اگر میں شب قدر سے واقف ہو جاؤں تو کون سے کلمات ادا کروں؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اپنی حاجات کے لیے اپنے رب کو پکارنا، اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ایک وجود ہے، وہ دیکھنے والا، سننے والا اور پوری قوت رکھنے والا ہے کہ جو چاہے کرے۔ اپنے پروردگار سے متعلق یہی یقین دعا کا جذبہ ابھارتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اپنی معافی اور اپنے آپ کو معاف کرنے کا مطالبہ اس کے سامنے پورے قلبی تعلق کے ساتھ رکھ دے، یعنی اپنا دل رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنی پوری جو ہے وہ شعور کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارے، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اپنی معافی اور اپنے آپ کو معاف کرنے کا مطالبہ اس کے سامنے پورے قلبی تعلق کے ساتھ رکھ دے۔ یقیناً وہ سننے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو عظمت والی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ عظمت والی رات کیا ہے؟ عظمت والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کو فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے تمام احکام کو سر انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس سلامتی اور خیر و برکت یعنی یہ سلامتی اور خیر و برکت طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی ایک رات جیسی یعنی کہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جس میں فرشتوں کے ہمراہ روح الامین بھی زمین پر آ پہنچتے ہیں۔ نتیجتاً یہاں ایک خاص روح پرور سما بن جاتا ہے، جس کے باعث غیر معمولی ایمان افروز کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا عبادات مناجات کی قدر و قیمت بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ایمان والوں کو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کو پانے کی تڑپ اور اجر و ثواب کے حصول کی لگن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے ہماری نماز، روزے اور تمام اعمال صالحہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
انشاءاللہ.